أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين۔ محترم سامعین کرام، سورۃ الانبیاء کی تلاوت، سورۃ الانبیاء کے آیات کی تلاوت، اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیریں آپ کی خدمت میں خالص قرآن و حدیث کی روشنی میں پیش کی جا رہی ہیں۔ ترتیب کے ساتھ ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 24 سے لے کر کے آیت نمبر 29 تک 6 آیات تلاوت کی گئی ہیں۔ ان آیات میں سے پہلی جو دو آیات کریمہ ہیں، ان دو آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نقلی دلیل پیش کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے اوپر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ جن کو معبود مقرر کر لیا گیا ہے ان کے باطل ہونے کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نقلی دلیل پیش کی ہے۔ ایک ہوتی ہے عقلی دلیل جو انسان عقل سے سمجھتا ہے، اور ایک ہوتی ہے نقلی دلیل جس کا ثبوت اللہ تبارک و تعالیٰ کی آسمانی جو کتابیں ہیں جو اللہ نے نازل فرمائی ہیں ان کے اندر موجود ہوتا ہے۔ اس سے پہلے کی جو دو آیات آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل کے ذریعے سے دلیل دی تھی کہ اگر اس روئے زمین پر آسمان اور زمین کے درمیان میں دو معبود ہوتے تو زمین و آسمان کا نظام بگڑ جاتا، اور جو حقیقی معبود ہوتا ہے اس کی صفت یہ ہوتی ہے کہ اگر وہ کوئی کام کر بیٹھے تو کوئی اس سے پوچھنے والا نہ ہو، جبکہ مخلوق کی خصوصیت یہ ہے کہ اگر وہ کوئی کام کرے گا تو دنیا میں بھی اس سے پوچھ گچھ ہوگی، اور آخرت میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک سے پوچھ گچھ کرنے والا ہے۔ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو معبود ہے، اور یقینی طور پر حقیقی معبود کی وہی صفت ہے کہ رب العالمین جو کام کرے، جو فیصلہ کرے، اس سے کوئی اس سے پوچھ گچھ کرنے والا نہیں۔ یہ دو عقلی دلیلیں تھیں۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نقلی دلیلیں دے رہا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں ام اتخذوا من دونہ آلہہ، ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ دوسرا معبود مقرر کر لیا ہے۔ کیا ان لوگوں نے ایسا کر لیا ہے؟ کیا ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ دوسرا معبود مقرر کر لیا ہے؟ قل ہاتوا برہانکم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیے، ان سے ڈیمانڈ کیجئے کہ اگر انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ دوسرا معبود مقرر کر لیا ہے تو اس کے اوپر دلیل تو لاؤ، ایک دلیل لاؤ۔ اور ظاہر ہے دلیل جو ہے وہ عقل سے نہیں بنے گی، بلکہ دلیل جو ہے وہ نقلی ہونی چاہیے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اگلی جو آیت کریمہ کا جو اگلا ٹکڑا ہے اس میں فرما رہا ہے ھذا ذکر من معی، یہ جو قرآن ہے یہ ہمارے لیے نصیحت ہے، اللہ کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے۔ وذکر من قبلی، اور ہم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں ان کے پاس بھی تورات اور انجیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے۔ ان کتابوں کے اندر دیکھ کر کے بتلاؤ کہ ان کتابوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی ایسی آیت یا کوئی ایسی بات نازل فرمائی ہے جس سے یہ ثابت ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ فلاں 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 جو ہے یہ بھی معبود بن سکتے ہیں، فرشتے بھی معبود بن سکتے ہیں، جنات بھی معبود بن سکتے ہیں، انبیاء بھی معبود بن سکتے ہیں، پیر صاحب بھی معبود بن سکتے ہیں، مٹی اور پتھر کے بت بھی معبود بن سکتے ہیں، پیڑ اور درخت بھی معبود بن سکتے ہیں۔ کیا ایسا کچھ لکھا ہوا ہے؟ کیونکہ ہمارے سامنے توریت اور انجیل بھی موجود ہے جو ہم سے پہلے لوگوں کے لیے نصیحت تھی، اور ہمارے سامنے قرآن بھی موجود ہے، لیکن ان میں سے کوئی ایک آیت ذرا دکھلاؤ جس میں یہ لکھا ہوا ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فلاں فلاں کو اختیارات دے رکھا ہے، یہ لوگوں کو بیٹی اور بیٹا دے دے، یہ لوگوں کو اس کا کاروبار چمکا دے، یہ لوگوں کو اس کی زندگی کے اندر خوشیاں بھر دے، اگر کسی کا نکاح نہیں ہو رہا ہو تو نکاح کرا دے، اگر کسی کے بزنس و بیوپار میں
اگر گھاٹا ہو رہا ہو تو اس کو فائدہ کرا دے. کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا لکھا ہے؟ اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا ام اتخذوا من دونہ آلہہ، کیا ان لوگوں نے اللہ کے علاوہ دوسرے معبود مقرر کر رکھے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیے ہاتوا برہانکم، دلیل لے کر کے آؤ. ھذا ذکر من معی، قرآن کریم بھی موجود ہے، وذکر من قبلی، اور قرآن کریم سے پہلے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتابیں نازل فرمائی ہیں وہ کتابیں بھی موجود ہے، ان کتابوں کو پلٹو اور اس میں سے دلیل لاؤ. اللہ فرماتے ہیں بل اکثرهم لا يعلمون الحق، لوگوں میں سے اکثر جو ہے وہ حق کو نہیں جانتے. ان تمام دلیلوں کے باوجود اکثر لوگ حق نہیں جانتے ہیں، اسی لیے یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت سے منہ موڑ کر کے شیطان کی عبادت کی طرف چلے جا رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیت کریمہ میں معاملہ صاف کر دیا. اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے ہم نے جتنے بھی رسول اس روئے زمین پر بھیجے ان کے پاس ہم یہی وحی کرتے رہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، لہذا تم میری ہی عبادت کرو. یعنی اللہ نے واضح کر دیا کہ آپ پچھلی جتنی بھی کتابیں ہوں ان تمام کو اٹھا کر کے دیکھیے، اور یہ جو قرآن کریم ہم سب سے آخری میں نازل کر رہے ہیں اس کو بھی اٹھا کر کے دیکھیے. ان تمام کتابوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسولوں کے اوپر یہی بات نازل فرمائی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، نہ کوئی پیر عبادت کے لائق ہے، نہ کوئی فقیر عبادت کے لائق ہے، نہ مٹی اور پتھر کا بت عبادت کے لائق ہے، نہ سورج چاند ستارے عبادت کے لائق ہیں، نہ نبی عبادت کے لائق ہے، نہ فرشتے عبادت کے لائق ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں. عبادت کے لائق صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. فاعبدون، لہذا میری عبادت کرو. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلا دیا. اور اتفاق اور لطف کی بات تو یہ ہے کہ قرآن سے پہلے جتنی بھی آسمانی کتابیں، توریت ہو، انجیل ہو، زبور ہو یا دوسری جو آسمانی کتابیں ہیں، اس کے اندر بے شمار رد و بدل لوگوں نے کر دیا ہے، بے شمار. لیکن ان رد و بدل کے باوجود بھی ان کتابوں کے اندر آپ ایک بھی ایسی آیت نہیں دکھلا پائیں گے جس سے یہ ثابت ہو کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی عبادت کے لائق ہے. اللہ نے اسی بات کو یہاں پر بیان کر دیا وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے جتنے بھی رسول ہم نے بھیجے ان تمام کی طرف ہم یہی وحی کرتے رہے کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، لہذا میری ہی عبادت کرو. اس کے بعد مکہ والوں کے عقیدوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ، مکہ والوں کے عقیدوں کی اصلاح کرتے ہوئے اللہ فرما رہے ہیں وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانہ بل عباد مکرمون. یہ مشرکین کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اولاد ہے، اور وہ اولاد کون ہے؟ فرشتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں بل، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ یہ معزز بندے ہیں. بل عباد مکرمون، یہ جو فرشتے ہیں یہ معزز بندے ہیں. یہ مکہ والوں کا عقیدہ تھا. مکہ والوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں مقرر کر لی تھی اور اس کو اپنا سفارشی سمجھتے تھے. اللہ نے ان باتوں کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں سے پاک ہے، بلکہ یہ جو فرشتے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے معزز بندے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے غلام ہیں. اللہ کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے غلام ہیں. یہ معزز اس اعتبار سے ہیں کہ ہمیشہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں اور اللہ کی اس قدر فرما بردار ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کبھی زبان بھی نہیں کھولتے ہیں، بس خاموشی سے کھڑے رہتے ہیں. جیسے رب العالمین حکم دیتا ہے فرشتے ویسے ہی اس حکم کی تعمیل میں لگ جاتے ہیں. اللہ نے اسی بات کو یہاں پر بیان کیا کہ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانہ. مشرکین نے کہا کہ اللہ کی اولاد ہیں، اللہ ان باتوں سے پاک ہے، بلکہ وہ جو فرشتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے معزز بندے ہیں. لا يسبقونہ بالقول، فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے زبان بھی نہیں ہلاتے ہیں. بعض لوگ بڑھ بڑھ کے بولتے ہیں نا، بڑھ کے نہیں بولتے ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں، بارگاہ میں ہاتھ باندھ کر کے خاموشی سے کھڑے رہتے ہیں. وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ، اور اللہ جو حکم دیتا ہے اس کا انتظار کرتے رہتے ہیں. جیسے رب العالمین کا فرمان جاری ہوتا ہے فوراً اس حکم کو لیتے ہیں اور اس کو پورا کرنے میں لگ جاتے ہیں. فرشتوں کا یہ کام ہے. اتنے باادب اور اتنے معزز بندے ہیں یہ. اللہ نے آگے مزید فرمایا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یشفعون الا لمن ارتضی وہم من خشیتہ مشفقون. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے ظاہری حالات کو بھی جانتا ہے. اپنے جو بندے ہیں فرشتے یا جتنے بھی بندے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ظاہری حالات کو بھی جانتا ہے.
یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، ما بین ایدیہم کا مطلب ان کے ظاہری حالات کو بھی جانتا ہے، وما خلفہم اور ان کے پوشیدہ حالات کو بھی اللہ جانتا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ فرما رہے ہیں ولا یشفعون الا لمن ارتضى وهم من خشیتہ مشفقون، اور یہ جو فرشتے ہیں یہ انہی کے حق میں سفارش کریں گے جن کے حق میں سفارش کرنے کے لیے اللہ راضی ہوگا۔ دراصل فرشتوں کو اللہ، فرشتوں کی عبادت مشرکین مکہ دو وجہوں سے کیا کرتے تھے۔ ایک وجہ یہ تھی کہ وہ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ فرشتے جو ہیں وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور دوسرا عقیدہ یہ تھا کہ یہ فرشتے جو ہیں اللہ کے بڑے قریب ہیں، اگر ہم ان کی عبادت کر کے ان کو خوش کر دیں گے تو رب کی بارگاہ میں یہ ہم کو قریب کر دیں گے اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے بالکل قریب ہو جائیں گے۔ بالکل وہی عقیدہ ہے جو آج کے ڈیٹ میں بریلویوں کا عقیدہ ہے۔ غور فرمائیے گا، یہ جو لوگ ہیں ان کا عقیدہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے مشرکین مکہ کا عقیدہ تھا۔ آج بھی آپ ان سے پوچھئے کہ آپ قبروں پہ کیوں جاتے ہیں، فلاں بابا کو کیوں مانتے ہیں، اتنے جو پیر صاحب ہیں ان کو کیوں مانتے ہیں اس قدر، تو کہیں گے کہ یہ اللہ کے بڑے قریبی بندے ہیں، ان کے سامنے سر جھکائیں گے، ان کے آگے ہاتھ پھیلا کر کے دعا مانگیں گے تو یہ ہماری دعا کو رب تک پہنچا کر کے ہم کو ان سے قریب کر دیں گے۔ بالکل یہی عقیدہ ان کا تھا۔ ایک تو ان کو اللہ کی بیٹیاں سمجھتے تھے، اور دوسرا یہ عقیدہ تھا کہ یہ اللہ سے ہم کو قریب کر دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا انکار نہیں کیا بلکہ کنڈیشن لگایا، کہا کہ فرشتے تو اللہ کی بیٹیاں نہیں ہے، اللہ ان باتوں سے پاک ہے، اور رہ گیا سفارش کرنے کا مسئلہ، تو سفارش اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک انبیاء بھی کریں گے، نیکوکار بھی کریں گے، فرشتے بھی کریں گے، یہاں تک کہ قرآن بھی کرے گا۔ حدیثوں سے اور قرآن و حدیث سے یہ بات ثابت ہے۔ لیکن فرشتے ہو یا کوئی بھی ہو، سفارش انہی کی کریں گے جن کے بارے میں اللہ راضی ہوگا، کیونکہ عالم الغیب کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اب کسی بندے کے بارے میں سفارش کرنا ہے تو چاہے فرشتے ہوں، چاہے نبی ہوں، چاہے نیکوکار ہوں، وہ یہ نہیں جانتے ہیں کہ یہ بندہ کس قدر گناہ گار ہے۔ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ یہ بندہ کس قدر گناہ گار ہے اور اس کا گناہ بخشے جانے کے لائق ہے یا نہیں۔ جس کا گناہ بخشے جانے کے لائق ہوگا اللہ اسی کے حق میں فرشتوں کو یا کسی کو بھی حکم دے گا کہ تو سفارش کرو، اور پھر وہ سفارش کریں گے۔ تو اب جو فرشتے اتنا بھی نہیں جانتے ہو کہ ان کو سفارش کرنے کے لیے موقع ملے گا یا نہیں ملے گا، یا فلاں آدمی کے حق میں ملے گا یا نہیں ملے گا، جب اتنا بھی نہیں جانتے ہو تو ایسے بے اختیار ذات کے سامنے سر جھکانا اور ان کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کے گر گرانا، اپنی مشکل کشائی اور حاجت روائی کے لیے ان کی عبادت کرنا، یہ کبھی بھی عقل مندی کی بات نہیں ہو سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان کیا کہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ اپنے بندوں کے ظاہری حالات کو بھی جانتا ہے، ان کے پوشیدہ حالات کو بھی جانتا ہے، لہذا یہ فرشتے ہوں یا کوئی اور بھی ہو، اگر وہ سفارش کریں گے تو انہی لوگوں کی سفارش کریں گے جن سے اللہ راضی ہوگا۔ اور جہاں تک ان فرشتوں کی بات ہے وَهُم مِّن خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ، یہ فرشتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے کانپتے رہتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہوئے کانپتے رہتے ہیں ہمیشہ۔ جب یہ اللہ سے ڈرتے ہوئے کانپتے رہتے ہیں تو تیرے عبادت کرنے کی وجہ سے صرف تیری ہی سفارش لے کے فرشتے کیسے جائیں گے؟ ان کو تو ڈر لگ رہا ہے اللہ سے، جب تک اللہ نہیں بولے گا یہ حکم کی فرما برداری نہیں کر سکتے۔ اور اس کے بعد آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ فَذَٰلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَٰلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ۔ ان تمام باتوں کے باوجود اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اللہ کے علاوہ میں بھی معبود ہوں، فرعون نے کہا تھا، آپ کو معلوم ہوگا کہ فرعون نے کہا تھا کہ میں اللہ کے علاوہ معبود ہوں، نمرود نے کہا تھا، اس کے علاوہ بہت سارے لوگوں نے اللہ ہونے کا دعویٰ کیا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگ جو ان تمام باتوں کے باوجود اللہ کے مقابلے میں اپنے آپ کو معبود سمجھتے ہیں یا لوگوں سے منوانے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ نے فرمایا فذالک نجزیہ جہنم، یہ بہت بڑے مجرم ہیں، جرم در جرم انہوں نے کیا ہے، بہت بڑا جرم ہے، لہذا ان کی سزا جو ہے وہ جہنم ہے، اور ہم اسی طرح سے ظالموں کو سزا دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان تمام آیات کے اوپر غور فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، توحید کامل کے اوپر اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل کرنے والا بنائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو اپنے دلوں کے اندر رچانے والا اور بسانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ بنائے، ہم تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ صحابہ کرام کا کے اسوے پر چلنے والا بنائے، مومنین کے صف میں شامل فرمائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔